الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ، اما بعد۔ ریاض الصالحین کی حدیث نمبر 60 جو حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے، تو حدیث پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا يرى علیہ اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتتاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم رواہ مسلم۔ حدیث کا ترجمہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اس دوران کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک شخص آیا جس کا لباس نہایت سفید اور بال نہایت سیاہ تھے۔ بظاہر اس پر نہ تو سفر کے آثار تھے اور نہ ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا تھا۔ وہ آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں سے زانوں ملا کر اور اپنی دونوں ہتھیلیاں اپنے زانوں پر رکھ کر بیٹھ گیا اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو اگر تم میں استطاعت رکھتے ہو۔ اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ اس پر ہمیں تعجب ہوا کہ آپ سے سوالات بھی کر رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور یوم آخرت پر اور اچھی بری تقدیر پر۔ اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی بندگی اس طرح کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا نہ ہو تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے یہ سوال کیا جا رہا ہے وہ اس کو سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ اس نے کہا کہ پھر مجھے ان کی نشانیوں کے بارے میں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باندی اپنی مالکہ کو جنے گی اور ننگے پاؤں ننگے بدن مفلس بکریاں چرانے والوں کو عمارتوں کی تعمیر میں فخر کرتے ہوئے پاؤ گے۔ پھر وہ سائل چل دیا۔ میں نے کچھ وقت انتظار کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر تم جانتے ہو کہ وہ سائل کون تھا؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جبریل علیہ السلام تھے، وہ اس لیے آئے تھے کہ تمہیں تمہارے دین کی باتیں سکھائے۔
اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ حدیث کی تشریح۔ یہ حدیث مبارک حدیث جبریل کے نام سے متعارف ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے پوچھا کرو، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت احترام کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا ان پر اس قدر رعب تھا کہ انہیں سوال کرنے میں تأمل ہوتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ وہ دین کی بنیادی باتوں کا سوال کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مستفید ہوں۔ بعض علماء نے اس حدیث مبارک کی جامعیت کی بنا پر ارشاد فرمایا ہے کہ جس طرح سورہ فاتحہ قرآن کریم کے تمام مضامین کی جامع ہونے کی بنا پر ام القرآن کہلاتی ہے، اسی طرح یہ حدیث بھی سنت میں بیان کردہ علوم کی جامع ہونے کی بنا پر ام السنہ کہلانے کی مستحق ہے۔ اس حدیث کی باقی تشریح انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں ان حدیث کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اور مکمل تابعداری نصیب فرمائے۔